اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ سبق نمبر 4 قصاص میں عدالت کے بیان میں ہے۔ قصاص میں عدالت کیا، کیسے، کس طرح اور اس کا کیا مثلا فائدہ ہے۔ مولا عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ قصاص کے معنی بدلے کے ہیں۔ قصاص کے معنی بدلے کے ہیں، اس لیے کہ مقتول کے وارث قتل کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ اس عمل کو قصاص کہتے ہیں۔ قصاص کے معنی کیا ہے؟ بدلے کے، کیونکہ مقتول کے وارث جو ہیں وہ قتل کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے، بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ اس عمل کو قصاص کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کی عادت تھی، ان میں سے اگر کسی کا قتل ہو جاتا تھا تو اپنی طاقت اور حیثیت کے اعتبار سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کی عادت تھی، یعنی اسلام سے پہلے عربوں کی عادت تھی، ان میں سے اگر کسی کا قتل ہو جاتا تھا تو اپنی طاقت اور حیثیت کے اعتبار سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ قاتل کے تمام خاندان کو قتل کر دیا جائے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ قصاص عادلانہ لیا جائے، قصاص عادلانہ لیا جائے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یا اولی الالباب۔ تو عربوں کا مزاج کیا تھا اس وقت دور جہالت میں، اسلام سے پہلے، کہ وہ اگر ان کے کسی خاندان کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تھا تو یہ چاہتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ سامنے والا جو قاتل ہے اس کو قتل کر دیا جائے، بلکہ اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ قصاص عادلانہ لیا جائے، یعنی ایک انسان کا قتل ہوا ہے تو ایک ہی انسان کا قتل ہو، نہ کہ جو ہے وہ پورے خاندان کو آپ قتل کر دیں کسی کے، یا پورے جو ہے وہ جو اس کے لواحقین ہے سب کو مارتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلامی قصاص کا قانون عادلانہ ہے، اس لیے کہ کسی بھی دوسرے مذہب میں اس طرح قصاص کا حکم نہیں ہے۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو قصاص اور دیت کا حکم دیتا ہے۔ دیت لینے کا حکم بھی مقتول کے وارثوں کو دیا گیا ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اب مقتول کے ورثاء کو یہ حق ہے کہ اس کو نتیجے میں بدلے میں قتل کر دیں، یا دیت لے لیں، یہ وارثوں کو حق ہے، یا معاف کر دیں، انہیں حق ہے یہ۔ تو یہ مقتول کے وارثوں کو یہ حق ہے کہ وہ اس کے بدلے دیت لے لیں جو معین ہے، پیسہ مال جو معین ہے، یا معاف کر دیں۔ معاف تو سب سے اچھی چیز ہے، ایسا ہو جائے تو، اور نہیں تو قتل کر سکتے ہیں اگر وہ، لیکن ایک کا قتل ہوا ہے تو ایک ہی کو قتل کریں گے، یہ نہیں کہ یہ پورے خاندان کو یا رشتہ داروں کو یا دوسروں کو ایذا پہنچانا شروع کر دیں، نہیں۔ قرآن کریم میں عادلانہ قصاص کا حکم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے، ایک بنی نذیر اور دوسرا بنی قریظہ، ایک بنی نذیر اور دوسرا بنی قریظہ۔ بنی نذیر زیادہ طاقت والے تھے، بڑے زیادہ طاقتور تھے۔ اگر دونوں قبیلوں میں سے بنی قریظہ کا ایک فرد قتل ہو جاتا تھا تو اس کا قصاص نہیں لیا جاتا تھا۔ اگر ان دونوں قبیلوں میں سے بنی قریظہ کا ایک فرد قتل ہو جاتا تھا، مثلا بنی قریظہ یعنی کمزور تھا، نسبتاً کمزور تھے لوگ، یہ اس خاندان کے لوگ، اور بنی نذیر جو تھے یہ طاقتور تھے،
اگر بنی نذیر یعنی بنی قریظہ کا قتل ہوتا تھا کوئی تو وہ انتقام نہیں لے پائے، قصاص نہیں لے پاتے تھے، تو اس کا قصاص نہیں لیا جاتا تھا۔ لیکن اگر بنی نذیر میں سے کسی کا قتل ہو جاتا تھا تو وہ فوراً اس کو قتل کر دیتے تھے۔ کیوں؟ تھوڑی طاقتور تھے، بنی قریظہ کمزور تھے اور بنی نذیر طاقتور تھے، تو اگر بنی قریظہ میں کسی کا قتل ہوتا تھا تو وہ انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن بنی نذیر میں بھی قتل ہو جاتا تھا تو فوراً قتل کر دیتے تھے بدلے میں۔ لیکن جب اسلام آیا اور بنی نذیر نے اسلام قبول کر لیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چاہا کہ زمانے جاہلیت کی روش باقی رہے اور تمام کاموں کو ان پر چھوڑ دیا جائے، تمام کاموں کو ان پر چھوڑ، یعنی یہ تھا کہ اسلام لے آئے ہم لوگ، لیکن ہماری جو رسم و رواج ہے یا ہمارے طریقے ہیں، طور طریقے وہ وہی رہنے چاہیے جو اسلام سے پہلے ہیں، صحیح ہے۔ تو انہوں نے یہ چاہا کہ زمانے جاہلیت کی روش باقی رہے اور تمام کاموں کو ان پر چھوڑ دیا جائے جیسے وہ چاہے کریں، اور قصاص کا حق ان کے لیے قرار دیا جائے، اور قصاص کا حق ان کے لیے قرار دیا جائے۔ کس کے لیے؟ صرف بنی نذیر کے لیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ قصاص تنہا اسلام میں ہی نہیں بلکہ تورات میں بھی قصاص بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی کسی کو عمدن قتل کر دے تو مقتول کے وارث قاتل کو قصاص میں قتل کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید میں قصاص کے لیے حکم ہوا ہے۔ ان النفس بالنفس، یعنی کہ کچھ بھی کر دیں آپ، یعنی معجن کیا ہے، ان النفس بالنفس یعنی جان کے بدلے جان، کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کا قتل کرنا صحیح ہے، اس کو قتل کرنا صحیح ہے بدلے میں۔ والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ والانف بالانف، الانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، کسی نے کسی کی ناک توڑ دی ہے تو اس کی ناک جو ہے وہ توڑ سکتا ہے۔ والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان۔ والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت۔ والجروح قصاص، اگر کسی نے زخم لگایا ہے تو زخم کا قصاص زخم ہے، کسی نے کسی کو حملہ کیا وہ زخمی ہو گیا تو اب اس کا قصاص کیا ہے کہ وہ اس کو زخمی کرے گا۔ دانت توڑا ہے کسی نے کسی کا تو اس کا حق ہے کہ دانت اس کا توڑ دے۔ اگر کسی نے کسی کے کان کو نقصان پہنچایا ہے، کسی نے کسی کو زخمی کر دیا ہے تو اس کا قصاص زخمی ہے۔ یہ قصاص کالے گورے، بڑے خاندان، چھوٹے خاندان، ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کالا ہے تو پٹے گا، اسے مارا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ قصاص کالے گورے، بڑے خاندان، چھوٹے خاندان، ہر ایک کے لیے برابر ہے، یعنی کسی کا خاندان چھوٹا ہے تو قصاص نہیں لے گا، کسی کا خاندان بڑا ہے تو وہ فوراً لے گا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی کالا ہے، افریقی ممالک سے ہے تو اسے ذلیل حقیر سمجھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو گلے اور سینے سے لگایا جائے گا۔ اس کا احترام وہی ہے جو گورے انسان کا احترام ہے، اس کے حقوق وہی ہیں جو گورے انسان کے حقوق ہیں۔ یہ نہیں کہ کالوں کو حقیر سمجھا جائے گا، ذلیل سمجھا جائے گا اور گوروں کو اہمیت دی جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو حق گورے کا ہے وہی کالے کا ہے، جو حق عرب کا ہے وہی عجم کا ہے، جو ہندوستانی کا ہے وہی ایرانی کا ہے، وہی عرب کا ہے، وہی افریقن کا ہے، وہی امریکن کا ہے، وہی یورپین کا ہے، جو جہاں کا ہے سب کا حق برابر ہے۔ انسان انسان، انسان انسان، ختم۔ انسان ہے تو انسان ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک کا حق زیادہ ہے یا ایک کا حق کم ہے۔ تو جب بنی نذیر نے یہ مان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں وہ اسی طرح چھوڑ دیجیے جیسے ہم پہلے کیا کرتے تھے، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا کہ بنی قریظہ کمزور تھے، وہ قصاص نہیں لے پاتے تھے، بنی نذیر طاقتور تھے، وہ فوراً قصاص لیتے تھے، تو اسلام نے کمزوروں کو حق دیے ہیں، کمزوروں کو اوپر لایا ہے اسلام، کمزوروں کی مدد کی ہے اسلام نے، کمزوروں کو جو ہے بڑوں کے برابر کر دیا، یہ کمال ہے اسلام کا، صحیح۔ تو اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس روش پر باقی رہیں یا آپ اسی طریقے پر باقی رہیں کہ بڑے خاندان والے، طاقتور خاندان والے
قصاص لے اور کمزور والا قصاص نہ لے سکے. اسلام میں ایسی گنجائش نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں قصاص کے لیے حکم ہوا ہے. ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. صحیح والے یعنی آنکھ کے بدلے نفس کے بدلے یعنی جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت. اگر کسی نے زخم لگایا تو زخم کا قصاص زخم ہے. یہ قصاص کالے گورے بڑے خاندان چھوٹے خاندان ہر ایک کے لیے برابر ہے. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. وعجل فرجهم. نكتفي على هذا المقدار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. خدا حافظ.